أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے. سورۃ الفاتحہ مکیہ. سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیات ہیں. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اس کی تفسیر بیان کی جا چکی. آج تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. مالک ملک سے مشتق ہے. مالک ملک سے مشتق، ملک سے بنا ہے. اس کا مادہ آتا ہے ما میم لام کاف، اسی سے ملک آتا ہے. ملک، ملک کے معنی کنگ، بادشاہ. ملک کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ملک؟ ملک کی تعریف کیا ہے؟ ملک کہتے ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ، کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت حاصل ہو، اسے ملک کہتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ٹوپی آپ نے لگایا ہے، آپ کا قبضہ اس کے اوپر ہے، تبھی تو آپ نے لگایا ہے، آپ کا قبضہ ہے. اور اس میں تصرف کرنے کی، یعنی اس کو پہننے کی، اس کو استعمال کرنے کی آپ کو جائز قدرت حاصل ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ٹوپی آپ کی ملکیت، آپ اس کے مالک ہیں. لہٰذا ایسی چیز پر اگر کسی کا قبضہ ہو کہ جس میں تصرف کرنے کی اسے جائز قدرت حاصل نہ ہو، تو وہ اس کا مالک نہیں کہلائے گا، وہ چور کہلائے گا، ڈاکو کہلائے گا، مالک نہیں کہلائے گا. کسی کی گھڑی آپ نے چھین لیا، کسی کا موبائل پڑا مل گیا، چور منڈی میں لے جا کر بیچ دیا. چور منڈی لگتی ہے آج کل، چور منڈی، بہت سامان سستا مل رہا ہے، چلو لے لیتے ہیں. جب کسی چیز کا انسان مالک ہوتا ہے پھر آگے اس کو خریدنا اور بیچنا دونوں جائز. آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو موبائل کو فروخت کر دیں اور سامنے والا راضی ہے، لے سکتے ہیں. لیکن اگر ملکیت نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، تو نہ بیچنا جائز ہے نہ خریدنا جائز ہے. کیونکہ بیع اسی چیز کی درست ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے. مالک نہیں ہے تو بیع فاسد ہے، بیع ہی نہیں ہوگی.
لہٰذا اگر کسی نے ایسا سامان فروخت کر دیا جو کہیں پڑا ہوا پایا تھا، کہیں راستے میں کوئی سامان مل گیا تھا اور اس کو فروخت کر دیا، تو نہ فروخت کرنے سے وہ اس کا خریدنے والا اس کا مالک ہوگا اور نہ اس پیسے کا استعمال کرنا بیچنے والے کے لیے جائز ہوگا۔ مسئلہ سنیں، کیونکہ مالک کسے بولتے ہیں، ملکیت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر ایسا قبضہ جس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک ورڈ ہے یوم، مالکی یوم۔ یوم کے معنی آتے ہیں دن، اس کو فارسی میں روز بولتے ہیں، انگلش میں روز نہیں، وہ گلاب ہو جائے گا، فارسی میں روز بولتے ہیں اور اردو میں دن بولتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے رات، دن کا اپوزٹ کیا ہے؟ رات، جس کو فارسی میں شب بولتے ہیں، شب۔ تو روز کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ روز فارسی ورڈ ہے، چونکہ اردو زبان کے اندر بہت سی زبانوں کے الفاظ مل گئے ہیں۔ اردو بہت سی زبانوں کا ایک مرکب ہے، تو فارسی الفاظ بھی ملتے ہیں، عربی الفاظ بھی اس کے اندر ملتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے مالک ہے روز جزا کا، تو روز جو ہے روز یہ فارسی ورڈ ہے، اس کے معنی دن کیا ہے۔ تیسرا جو ورڈ ہے وہ دین ہے، دین، دین دانا یا دینو دینن سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بدلہ دینا، دین کے معنی بدلے کے آتے ہیں۔ جزا، اس کا دوسرا ترجمہ جزا بھی کرتے ہیں، بدلہ۔ مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، یہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ تو روز جزا کا جب مالک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام کشاف رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ سے اللہ رب العزت نے ملکیت کے عموم کی طرف اشارہ کیا ہے، ملکیت کے عام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی روز جزا میں اللہ کی جو ملکیت ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہوگی، کائنات پر اور تمام امور کے اوپر اللہ کی ملکیت ثابت ہوگی۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روز جزا کسے کہتے ہیں؟ بدلے کا دن کسے کہتے ہیں؟ روز جزا کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن مالک ہے، تو اللہ رب العزت تو ہر چیز کا مالک آج بھی ہے، آج اللہ کی ملکیت نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا روز جزا کو مالک ہے؟ تو آج بھی تو مالک ہے اللہ، جیسے قیامت کے دن اللہ ساری چیزوں کا مالک ہوگا، ایسے ہی آج بھی تو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ پھر یہ کیوں کہا مالک یوم الدین؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا سوال، روز جزا کسے کہتے ہیں، اس کا جواب۔ روز جزا کے معنی بدلے کا دن۔ اب کسے کہتے ہیں روز جزا؟ روز جزا اس دن کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ نے وہ دن مقرر فرمایا ہے جس دن اللہ رب العزت نیک اعمال کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے اور بد اعمال کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی نیک عمل کر کے جائے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا، بد عمل کر کے جائے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر اس نے سینگ ماری ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔
وہاں عدل اور انصاف ہوگا، بدلے کا وہ دن۔ لہذا اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب اللہ نے ایک دن مقرر فرمایا ہے بدلہ دینے کے لیے، اسے کیا بولتے ہیں؟ روز جزا۔ وہ عالم ہے، وہ عالم آخرت ہے، یہ عالم عالم دنیا کہلاتا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور وہ عالم عالم آخرت ہے جس میں ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو عالم چل رہا ہے یہ بدلے کا عالم نہیں ہے، یہ جزا اور سزا کی دنیا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے۔ لہذا بہت سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا؟ کسی انسان کی زندگی کو دیکھا کہ عیش و عشرت کے اندر ہے، مال اس کے پاس ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، بہت ہی عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہے، تو یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو ہم دیکھیں کہ وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جھونپڑی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی ملازم کو دیکھیں جو سرکاری ملازم ہو آفس کے اندر، جس کی سیلری 1 لاکھ سے اوپر ہے، وہ لائٹ نہیں ہے آفس کے اندر، پسینے میں شرابور ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھ کر کے کہیں بیچارہ کیسا انسان، کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، بتائیے، لائٹ نہیں ہے، پریشانی میں جو ہے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کسی طریقے سے اس پریشانی سے اس کو نکال دیں اور اس ملازمت سے اس کو سبکدوش کروا دیں، اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جسے آپ پریشانی میں سمجھ رہے ہیں وہ پریشانی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے 30 دن کے بعد جو سیلری اکاؤنٹ میں آنے والی ہے نا، وہ ہر وقت گھوم رہی ہے، اس لیے وہ خوشی خوشی کام کر رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے پھر بھی خوشی خوشی کر رہا ہے، اور اس کا اس حالت میں ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی آپ زندگیاں پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اکثر وہ زندگیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو پریشانی والی زندگی ہے، غربت والی زندگی ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے عمل کا بدلہ، دنیا کے اندر عمل کا بدلہ دینے کے لیے دنیا کو مقرر نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پر اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا کے اندر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ تھوڑے سے عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ واپس پلٹ کر صراط مستقیم پر آ جائیں اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ تو یہ نمونے کے طور پر ہوتا ہے، اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں، وہ بدلہ نہیں ہے، اللہ ایک نمونہ دکھلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ کا ارشاد ہے لا يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، کہ تاریکی اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے برا عمل کرنے والا ولا المسيء ولا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز اور ہے، آپ کبھی غور کریں اور سوچیں، کیا ایسی چیز ہے جو ایک جج کو انصاف کرنے پر مجبور کرتی ہے؟
ایسی کون سی چیز ہے جو ایک تجارت کرنے والے کو ایماندار بناتی ہے؟ آخر کون سی چیز ہے؟ ایک تولنے والا ہے، اس کے اندر وہ ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر ہمارے پاس قیامت کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، تو یہ بتائیں کہ انسان کیوں آنیسٹ بنے؟ کیوں بنے؟ اسے تو حساب ہی نہیں دینا ہے۔ جب کسی کے نزدیک، کسی کے دھرم کے اندر باس بعد الموت کا، دا ڈے آف ریزریکشن کا تصور ہی نہیں ہے، جو کیا ختم، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، ایک دن آئے گا اللہ حساب لیں گے، اس کا تصور ہی نہیں ہے، تو انسان کیوں گناہ سے بچے گا؟ پھر ڈانس کرے گا، ناچے گا، گائے گا، سب جو کر سکتا وہ کرے گا۔ یہی چیز ہے یوم آخرت اور باس بعد الموت، مالک یوم الدین کا جو تصور ہے، جو انسان کو، ایک جج کو انصافور بناتا ہے، ایک تاجر کو ناپ تول میں کمی سے روکتا ہے، اور ایک انسان کو بہترین انسان بناتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ تصور ہے کہ جو کر رہا ہے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسے حساب دینا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا۔ یہ انصاف بھی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہے، دنیا کی عدالتیں خرید لی جاتی ہیں، آپ نے مقدمہ کیا ہے اپنا حق لینے کے لیے، اس نے جج کو رشوت دیا ہے اور جیل سے باہر آ گیا۔ اب یہ بتائیں کہ جو مظلوم ہے اسے انصاف ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملنا چاہیے؟ اس دنیا میں تو ملنے کا نہیں ہے، کیسے ملے گا؟ جو جتنا بڑا پیسے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا ظالم، کبھی وہ انصاف کی پکڑ میں نہیں آ سکتا ہے، تو انصاف اسے کیسے ملے مظلوم کو؟ اس لیے عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا مقرر ہونا چاہیے جس دن اللہ رب العزت ظالم سے ظلم کا انتقام لے اور مظلوم کو انصاف عطا کرے۔ اس کو اسلام کے اندر مالک یوم الدین کہتے ہیں، باس بعد الموت کہتے ہیں، دا ڈے آف ریزریکشن کہتے ہیں۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ورنہ پھر مرنے دیجئے، صرف پیس کا نعرہ لگائیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا نعرہ لگائیے، اور جب انصاف کی باری آئے تو وہاں آپ پیچھے چلے جائیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مظلوم ہو تب تو ہم اس کی مدد کریں، ظالم ہو پھر بھی مدد کریں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ظالم ہو ہم پھر بھی مدد کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے۔ اب اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، دوسری روایت میں اللہ کے نبی کا ارشاد، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، خلاف شرع کام کو دیکھے، اگر اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی قوت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے اس کے خلاف وہ اپنی ناراضگی درج کرائے اور یہ کہے کہ یہ خلاف شرع کام ہے، یا اللہ کے حکم کے خلاف کام ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمتر ایمان کا درجہ ہے۔ اگر ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے روز جزا کو مقرر فرمایا ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ اللہ اس وقت بھی مالک ہے ساری چیزوں کا، تو پھر یہ کیوں کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک؟ تو اللہ تعالیٰ آج بھی مالک ہے، بدلے کے دن بھی مالک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ رب العزت ہی حقیقی مالک ہے ہر چیز کا، آج بھی اور قیامت کے دن بھی، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر بظاہر ہمیں ٹیمپریری عارضی ملکیت عطا فرمائی ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے، 60-70 سال کے لیے کرتا آپ کا ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک کے لیے ہے نا آپ کا. آپ کہتے ہیں، اسی لیے انسان بولتا ہے میرا موبائل، میرا کرتا، میری گاڑی، میرا مکان، میری دکان، میرا کھیت، میرا کھلیان. بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ عارضی ملکیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن ایک وہ دن آنے والا ہے کہ یہ عارضی ملکیت بھی اللہ ختم کر فرما دیں گے، اور اس دن صورتاً بھی اللہ کی ملکیت ہوگی اور حقیقتاً بھی اللہ کی ملکیت ہوگی. اس اعتبار سے فرمایا مالکی یوم الدین. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ سورہ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، وہ دن آنے والا ہے جس دن سب کے سب جمع ہوں گے اللہ کے دربار میں. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے اوپر ان کی کوئی بھی چیز صورتاً بھی پوشیدہ نہ ہوگی. اس دن جب سب کو موت آ جاوے گی، اللہ رب العزت جب حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے. جب سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کا جو ہی حکم ہوگا فوراً وہ سور پھونکیں گے، اور وہ سور جو پھونکیں گے سارے کے سارے لوگ وفات پا جائیں گے. اس دن اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ارے کہاں گئے فرعون صاحب؟ ذرا جواب دیں. نمرود کہاں گئے؟ شداد جو جنت بنوایا تھا سونے کی، شداد نے جو جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب چلے گی خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو نہ شداد صاحب کھڑے ہوں گے، نہ فرعون صاحب، نہ نمرود، نہ وقت کا فرعون، کوئی کھڑا نہیں ہوگا. کوئی جواب نہیں کسی کے پاس، سب موت کی آغوش میں ہوں گے. اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے سور پھونکنے کے بعد. پھر اللہ ہی جواب دے گا، چونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں آنسر دینے والا. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ملکیت ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، بڑی زبردست قوت والا ہے، اس کی ملکیت ہے. اللہ نے اس لیے جو ہم عارضی ملکیت پا کر کے اللہ کی حقیقی ملکیت کو بھول گئے. جوانی اللہ کی عطا فرمائی ہوئی، یہ مال اللہ نے کچھ دنوں کے لیے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ آنکھیں اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہوئی ہیں، آپ کی نہیں ہیں، اللہ نے عطا فرمائی ہیں. یہ کان جس سے خوب گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اللہ نے امانت کے طور پر عطا فرمایا ہے. یہ ناک اللہ نے عطا فرمائی، یہ ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین. ہر رکعت کے اندر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے یاد کر اس دن کو جب یہ تو تیری عارضی ملکیت بھی چھن جائے گی اور یہ ساری چیزوں پر حقیقتاً بھی اللہ کی ملکیت ہوگی، ظاہراً بھی اللہ کی ملکیت ہوگی. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر، اللہ کے دربار میں آ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. آج بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. تو جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر قرآن کریم کے اندر 3 بنیادی عقائد کا بیان ہے: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت. پورے قرآن کے اندر 3 چیزوں کا بہت بنیادی بیان کیا گیا ہے جو ایمان کی بنیاد ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کو اپنے کیے کا حساب دینا. تو آپ دیکھیں یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آپ کہیں کیسے خلاصہ ہے؟
اس طرح خلاصہ ہے کہ پورے قرآن میں 3 بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 3 بنیادی مضامین آپ غور کریں تو اللہ نے ان 3 آیتوں میں بیان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر توحید اور رسالت کا بیان ہو گیا۔ مالک یوم الدین، اس میں بعث بعد الموت کا بیان ہو گیا، جو اسلام کا بہت زبردست عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ نے اس کو اس کے اندر بیان فرما دیا۔ گویا اس طرح پورے قرآن کے 3 بنیادی مضامین کو اللہ نے ان 3 آیتوں میں پرو دیا ہے۔ جیسے کہ سمندر کو نچوڑ دیا جائے کوزے کے اندر، سمندر کو ایک پیالے میں بھر دیا جائے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ وہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کے اوپر کان لگانے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ سیرت النبی کی مناسبت سے جو شمائل نبوی کا بیان چل رہا ہے، اس سے متعلق چند احادیث بھی ذکر کر دی جائیں آپ حضرات کے سامنے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کو پسند فرماتے تھے۔ تیمن کسے کہتے ہیں؟ دائیں جانب سے شروع کرنا، دائیں جانب سے شروع کرنا۔ بھئی کس چیز میں پسند فرماتے تھے؟ فی طہورہ اذا تطہر، اپنی طہارت میں جب طہارت حاصل فرماتے، وضو بناتے تو پہلے دایاں ہاتھ دھلتے پھر بایاں ہاتھ دھلتے، پہلے دایاں پیر دھلتے پھر بایاں پیر دھلتے، تو داہنی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ وفی ترجلہ اذا ترجل، اور کنگھی کرنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تو پہلے داہنی جانب کا بال جھاڑتے پھر بائیں جانب کا بال جھاڑتے۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ آج سے جب کنگھی کریں گے تو پہلے داہنی جانب اور پھر میرے نبی کی سنت ہے۔ وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل، اور جب جوتا پہنتے چپل پہنتے تو دائیں جانب کو ترجیح دیتے، پہلے کون سا پیر ڈالتے؟ داہنا پیر دائیں جوتے میں، اس کے بعد بایاں پیر بائیں جوتے میں کریں گے انشاءاللہ۔ عن حمید بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يترجل غبا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگھی کیا کرتے تھے ناغہ دے کر کے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب گھر سے نکلیں گے شیشے کے سامنے تو کم سے کم 2 گھنٹہ تو ہمارا سورنے میں چلا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ نہ وقت لگائیں، تھوڑا سا کر لیا ہے کہ نہیں۔ غبن کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں جب گھر کے اندر آ رہے ہیں تو بار بار کنگھی کر رہے ہیں، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک کو تو ہم نے ایک دم چھوڑ دیا، کنگھی کو ایک دم زبردستی سے پکڑ لیا۔ تو کنگھی کیجئے منع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غبن کا مطلب گاہے گاہے، یہ اس کو اتنا لازم نہ پکڑ لیجئے کہ ایک بال ہمارا ایسے نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ اتنا زیادہ بننے سورنے پر کم توجہ، اخلاق کے سنوارنے پر زیادہ توجہ دیجیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، وزعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمد کا سرما لگایا کرو۔ اسمد ایک سرما ہوتا ہے، ملتا ہے، کوئی آنے والا ہو تو منگوا لیجیے۔ اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا؟ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، وہ کیا کرتا ہے؟ بینائی کو بڑھاتا ہے، بینائی کو بڑھاتا ہے۔ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور پلکیں اگاتا ہے۔ جو پلک ہے نا یہ آنکھ کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے،
جس کی آنکھ پر پلک نہ ہو تو آپ دیکھیں وہ خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس کی خوب پلکیں ہوں تو زیادہ خوبصورتی مانی جاتی ہے۔ تو اسمد سرما لگانے سے آنکھ کی روشنی بھی بڑھتی ہے اور پلکیں جو ہیں وہ اور اگتی ہیں، اس لیے اسمد سرما منگوا لیجیے اور لگائیے، یہاں بھی مل جائے گا، یہاں بھی مل جائے گا۔ وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ مکحلۃ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، سرما دانی جس میں سرما رکھا جاتا ہے، سرما دانی تھی، یکتحل منہا کل لیلہ، جس سے آپ ہر رات سرما لگایا کرتے تھے، ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سرما لگایا کرتے تھے۔ ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ، 3 سلائی اس آنکھ میں اور 3 سلائی اس آنکھ میں۔ کون کون سرما لگاتا ہے سوتے وقت؟ لگائیں گے انشاءاللہ، نبی کی سنت ہے، لگا کر کے سوئیے۔ 3 سلائی اس آنکھ میں لگائیے، 3 سلائی اس آنکھ میں لگائیے، دیکھیے آنکھ کی روشنی بھی بڑھ جائے گی اور فریشنس محسوس ہوگا، بہت سے کچڑا وچڑا سب نکل جاتا ہے اور بہت اطمینان اور سکون مل جاتا ہے سرما لگانے سے۔ نبی کی سنت پر عمل کیجیے، اس لیے نہیں لگانا ہے کہ کچڑا نکل جائے، وہ کچڑا وغیرہ تو فری میں آپ کو ملے گا نا، وہ سب تو نکل جائے گا، آنکھ صاف ہو جائے گی۔ ہمیں لگانا اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے، اس نیت سے لگانا ہے۔ جب سنت کی نیت سے لگائیں گے تب سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور فائدہ تو الگ سے ملے گا۔ اب جیسے کوئی بھینس لائے، کس لیے بھینس لائے ہو؟ وہ بولے گوبر کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے، تو اگر بولتا دودھ کے لیے تو گوبر تو فری میں تجھے ملتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت دنیا تو فری میں دیں گے، دنیا کے فوائد اللہ فری میں عطا فرمائے۔ اب میں تو ایک غور کر رہا تھا، بیٹھ کر پانی پینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیٹھ کر کے پانی پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر کی ریسرچ تھی کہ جو ہائیڈروسیل کے مریض ہوتے ہیں وہ جو کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں اس میں کثرت سے اس کا امکان بڑھ جاتا ہے اس بیماری کا۔ کھڑے ہو کر کے جو لوگ پانی پیتے ہیں ان کے اندر چانسز بڑھ جاتے ہیں ہائیڈروسیل کی بیماری کی۔ بیٹھ کر کے پانی پیتے ہیں، نبی کی سنت ہے، بیماری سے بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ہم بیٹھ کر کے پانی اس لیے نہیں پیتے ہیں کہ بیماری ہائیڈروسیل کی کا مرض ہم کو نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ تو فری میں اس سے بچا دیں گے۔ دین پر چلیں گے تو دنیا اللہ فری میں کھلوے میں عطا فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع کیجیے آج سے لگانا انشاءاللہ، اگلے ہفتے پوچھیں گے کون کون لگاتا ہے۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ لباس کرتا تھا، سب سے پسندیدہ لباس کرتا تھا۔ ماشاءاللہ جمعہ کے دن تو آپ لوگ پہنتے ہی ہیں، ایک آدھ دن اور بڑھا دیجئے، پھر 3 دن کر لیجئے گا، پھر پورے ہفتے ہو جائے گا۔ جیسے کبھی کبھی کرتا پہنتے ہیں پھر کبھی کبھی شرٹ پہن لیجئے گا، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ بس کریں، چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث 2 حدیث پڑھ لیں، وقت تو نہیں جا رہا زیادہ آپ کا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ تکفؤا كأنما ينحت من سبب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کو جھک کر قوت سے چلتے، اکڑ کر کے میرے نبی نہیں چلتے، اکڑ کر کے، یہ متکبرانہ چال ہے، اللہ کو پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی والی چال چلتے ہیں۔ جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا جھک جائیں کہ نیچے گر جائیں، جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سینہ نکال کے نہیں چلے، جھک کر کے چلتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اچھا، اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کأنما ينحت من سبب۔ جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے پستی کی طرف جا رہے ہو۔ کبھی آپ ڈھلان پر چلیں ہیں؟ ڈھلان پر چلنا ہوا ہے، ڈھلان پر کیسے چلتے ہیں؟ اور بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت
نزاکت کے ساتھ بھی نہیں چلتے تھے، عورتوں والی چال ایسے چل رہے ہیں، پھر ایک پیر وہاں رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت کے ساتھ قدم کو اٹھا کر کے رکھتے۔ تکفع کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا ہے، 3 ترجمہ اس کا کیا ہے۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ تھوڑا اجلت کے ساتھ چلتے تھے، بہت دھیرے دھیرے نہیں۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا آگے کو جھکے ہوئے چلتے تھے، اور تیسرا یہ کیا ہے کہ قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے، گھسیٹ کر کے قدم نہیں چلتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے نا، گھسیٹ کر کے چلتے ہیں، گھسیٹ کر کے چلنا یہ متکبرانہ چال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم رکھتے تو اب دوسرا قدم رکھنا ہوتا تو ایسے نہیں، اس کو اٹھا کر کے پھر رکھا کریں، یہ اس کا مطلب۔ عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کر کے میرے نبی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ٹیک لگا کر کے کھائیں گے تو کتنا اندر جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ڈائریا ہو جائے گا، بد بڑھ جائے گی۔ ٹیک لگا کر کے کھائیے، سنت کے طریقے سے کھائیے، ٹھیک ہے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔